بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک عرابی قبیلہ بنو سلیم سے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ واللات والعزى لا آمنت بک حتی یؤمن بک ھذا الذب، اور وہ شکار کر کے لے کے آیا تھا گو کو، چونکہ اس وقت کچھ لوگ گو کا شکار کرتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے شکار کیا تو سرکار کے سامنے لے کر آئے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا اسے کھاؤں، لیکن صحابہ کو آپ نے اجازت دی، کچھ علاقے والے اس کو کھاتے تھے۔ تو اس عمل کو کہا جاتا ہے حدیث تقریری، کہ سرکار اس کے لحاظ سے اجازت دے دیں، اگرچہ وہ عمل سرکار نے زبان سے اس کی اجازت نہ دی ہو، لیکن سامنے کوئی کرے اور سرکار اس پر خاموش رہیں، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ لیکن چند دن پہلے ایک شخص جو منبر پر بیٹھنے والا تھا اور اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور ہمارے کچھ طلباء نے اسے صحابہ کا عمل پیش کیا کہ سرکار کے صحابہ کا تو یہ عمل ہے، لیکن وہ بدبخت آگے سے کہہ رہا تھا کہ میں تو حدیث تقریری مانتا ہی نہیں۔ تو اتنے جرت والے وہ لوگ کہ آج جو منبر پر بیٹھ کر سرکار کی احادیث کو پس پوچھ ڈالیں، تو میں کہتا ہوں یہاں پر یہ بتانا پڑے گا کہ جن صحابہ کو سرکار نے گو کھانے کی اجازت دی ہے اور سرکار نے نہیں کھایا، اب ان کو اجازت بھی سرکار نے اپنے عمل سے نہیں دی ہے، تو کیا وہاں پر سرکار کے صحابہ نے گناہ کا کام کیا ہے؟ ہاں، اپنے علاقے کے لحاظ سے بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، بعض ناجائز ہوتی ہیں، تو حدیث تقریری کا انکار کرنا یہ کتنی بڑی جرت ہے۔ تو یاد رکھے گمراہی ڈائریکٹ نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہے۔ آج وہ اگر تقریری کا انکار کر رہا ہے تو کل سرکار کے واضح فرمان کا انکار کر جائے گا، اور جب فرمان کا انکار کرے گا پھر قرآن کی آیات کا انکار کرے گا۔ ڈائریکٹ نہیں آتی، پہلے مستحبات کا انکار ہوتا ہے، پھر آگے کسی سنن زوائد کا انکار ہوتا ہے، یوں کرتے کرتے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سنی تجھے سلام ہے کہ تو نے ادب بھی سیکھا ہے تو چھوٹے لیول پر سیکھا ہے۔ ہم کہتے عالم دین کا ادب کرو، کسی ولی کا ادب کرو، مزار کا ادب کرو، ہم وہاں پر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جو ایک اللہ کے ولی کے مزار پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو کیا صحابہ کے لیے کیا ہاتھ کھول کر کھڑا ہوگا؟ وہ زیادہ ادب کرے گا، وہ اہل بیت کا بھی زیادہ ادب کرے گا، اور جب اہل بیت کا ادب کرے گا تو سرکار کے ادب کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اہل سنت ڈائریکٹ توحید پر نہیں جاتے، ہم چھوٹے لیول سے ادب سکھانا شروع کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو خود ہی پتہ چلے جب چھوٹے لیول کا یہ مقام ہے تو بڑے والے کا تو اس سے پہلے سے ہی زیادہ مقام ہے، اور وہ خود بخود اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے آج جس وقت سنی کسی مستحب پر بھی اتنا پابندی سے عمل کرتا ہے، سلام ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ جو آج مسجد حیات النبی بھٹے کلاں میں ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں، اندازہ لگاؤ سنہری جالیوں پر کس انداز سے سلام پڑھیں گے۔ تو ادب یہ ضروری ہے اور یہی ایمان ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ بندہ کفر کے زینے کی طرف پہنچتا ہے۔